طرح زندگی گزاری جائے کہ دامن کہیں داغدار نہ ہونے پائے۔ رہو دنیا میں، ترک دنیا کا نام دین نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہمارا دین ترک دنیا کا درس نہیں دیتا، لیکن غرق دنیا سے بھی بچنے کی تلقین کرے۔ ترک دنیا بھی نہ کرو اور غرق دنیا بھی نہ ہو جاؤ۔ اب اس کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں روزے سے تمہیں تقویٰ دوں گا۔ نسخہ ہاتھ میں آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے سے تقویٰ کیسے ملتا ہے؟ صحیح حدیث میں ہے، بخاری ہے، اذا جاء رمضان سلسلت الشیاطین، جب ماہ سیام رمضان المبارک آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ شیاطین جکڑ دیے گئے، تبھی تو مساجد کے دروازے کھل گئے، تبھی تو نماز کا رجحان پیدا ہوا، صدقہ و خیرات کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر مزید نرمی پیدا ہوئی۔ جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے تراویح کے لیے بھی کھڑے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان بند گیا۔ لیکن کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ نفس موجود ہے۔ نیکی کا ماحول اس لیے پیدا ہوا کہ شیطان بند گیا، بدی پھر بھی موجود ہے اس لیے کہ نفس موجود ہے۔ اب ہمارا کام ویسے آسان ہو گیا کہ پہلے تنہا جان کو 2 دشمنوں کے مقابلے میں رہنا تھا اور جان لڑ نہیں پاتی تھی۔ اب دشمن ایک ہو گیا، ایک بندہ ہوا ہے۔ اب صرف جو ہے وہ ہم نے لڑنا ہے نفس سے، شیطان تو بندہ ہوا ہے۔ اب نفس سے کیسے لڑیں گے؟ بھوک سے نفس پج مردہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے دیر نہ کرے۔ اگر مالی استطاعت ہے، مناسب رشتہ مل گیا ہے تو دیر کاہے کی، نکاح کر لے۔ اور فرمایا اس لیے کہ نکاح نظروں کا بھی محافظ ہے اور تمہاری پارسائی کا بھی محافظ ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر طاقت نہیں ہے، کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو پا رہا، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ، تو کثرت کے ساتھ روزے رکھو۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ روزے قاطع الشہوات ہیں، گناہوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو بھوک نفس کی تہذیب کا بہترین ذریعہ ہے اور یہ روزے سے نصیب ہوتی ہے۔ دوسری چیز، ہر وقت بولتے جانا اور بولتے ہی رہنا۔ جو کثرت کے ساتھ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ خاموشی میں نجات رکھی گئی ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جو پکڑے جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ حضور نے زبان کو پکڑ کے کہا کہ لوگ اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ اس لیے اپنے لہجوں کو کنٹرول کیجئے، اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے۔ یہ تہذیب نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور تیسری بات، العافیت فی العزلہ، عافیت تو عزلت میں ہے، تنہائی میں ہے۔ لوگوں میں جانا، لوگوں سے میل ملاپ اور اختلاط جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آزمائشیں ہوں گی۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو دینی ضرورت کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے، ضرور لوگوں سے ربط رکھیں، لیکن ربط پورا رکھیں، لیکن ربط بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں۔